وأحسن قولي. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المدارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. صدق الله مولانا العظيم وعلى رسولنا البلاغ المبين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وكريمنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور بے پناہ احسان سے ہمارا یہ خطبہ جمعۃ المبارک درس عرفان القرآن کے عنوان سے جاری ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک اس میں شامل ہونے والے ہر آدمی، اس کا اہتمام کرنے والے تمام لوگوں کے رزق میں، عمر میں، عزت میں برکت نصیب فرمائے۔ چونکہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید سورۃ نازعات کی آیات کا ترجمہ اور تفصیل مختلف تفاسیر کی روشنی میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ سورۃ نازعات کے اندر رب کائنات نے احوال قیامت کو بیان فرمایا اور مختلف موضوعات اس کے اندر رب کائنات نے شامل فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے احوال جو خدائے وحدہ لا شریک نے سورۃ نازعات کے اندر بیان فرمائے کہ آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس کہ فَإِنَّهُ طغیٰ کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اسے دعوت حق دو، اسے تبلیغ کرو، حق کی دعوت دو، اس کو ہدایت کا راستہ بتاؤ، اپنے رب کی طرف بلاؤ تاکہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، آپ نے اسے دعوت بھی دی اور معجزہ بھی دکھایا۔ آپ نے اسے دعوت دینے کے بعد اس دعوت پہ دلیل بھی پیش کی، اپنا معجزہ بھی دکھایا، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، سرکشی کی۔ تو پھر خدائے وحدہ لا شریک نے اس کا انجام بھی بتا دیا کہ میں نے دنیا و آخرت میں اس کو ذلیل کیا ہے۔ یہ بیسک
کفار مکہ کو خدائے وحدہ لا شریک پیغام دے رہا تھا کہ جو مشرکین مکہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قیامت کیسے برپا ہوگی، ہم زندہ ہیں، مر گئے مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ہماری ہڈیوں سے گودا نکل جائے گا، ہوا ہڈیوں سے آر پار ہوگی، اب ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، ہمارا تو کچھ بھی وجود نہیں رہے گا۔ تو رب کائنات ان کفار کو پیغام دے رہا تھا اپنے محبوب کی زبان سے، اپنے قرآن کے ذریعے، کہ بے شک سب کچھ ہو جائے، تم سے پہلے فرعون بھی تھا، میں نے اسے نشان عبرت بنایا کہ کئی صدیاں گزر گئی، آج بھی اس کا جسم محفوظ ہے، ممی کے بنا کے لوگوں نے اس کو خنوط کر کے اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام پیغام رب کائنات مشرکین مکہ کو دے رہا تھا کہ دیکھو کئی سو سال گزر گئے، میں چاہوں جس کو سلامت رکھنا اس کو مٹی کے اندر بھی سلامت رکھتا ہوں، جس کو چاہوں سلامت رکھنا، نشان عبرت بنانا، اسے مٹی کے باہر بھی میں نشان عبرت بنا کے رکھتا ہوں کہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، فرعون کی خنوط شدہ لاش آج بھی موجود ہے اور اب بھی موجود ہے، 1400 سال تو اس کے بعد بھی گزر گئے۔ تو یہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا جو خدائے وحدہ لا شریک مشرکین مکہ کو دے رہا تھا۔ اب اس سے آگے خدائے وحدہ لا شریک ان آیات کے اندر پھر ایک میسج، ایک پیغام موجودہ دور کے اعتبار سے اور بلکہ ہر دور کے اعتبار سے مشرکین کو خدا پیغام دے رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک یہ فرما رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری تخلیق کا مقصد یا ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم مٹ گئے، ہمارا وجود نہیں رہے گا، حساب کیسے ہوگا؟ تو اب رب کائنات نے بہت بڑی دلیل پیش کر دی، آگے آیات کے اندر رب کائنات نے بہت بڑی دلیل پیش کر دی۔ خدا فرما رہا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تخلیق کے اعتبار سے تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ فرمایا بناہا، اس رب نے اس آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا تمہارا اتنا سا وجود ہے، تم کہتے ہو کہ بڑا مشکل ہے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا، بڑا مشکل ہے حیات دینا دوبارہ، بڑا مشکل ہے حساب و کتاب لینا۔ تو رب کائنات نے بہت بڑا میسج اور پیغام دیا، فرمایا اانتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ فرمایا بناہا، اس رب نے اسے بنایا، اور آگے اس آسمان کے پیدا کرنے کا طریقہ کار بھی رب کائنات نے بتایا۔ فرمایا تمہاری تخلیق اس دنیا میں ہوئی، تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، تمہاری تخلیق کا ایک ایک مرحلہ ہر ایک کی نظر کے سامنے ہے کہ کیسے مادر رحم کے اندر تم پروان چڑھے، کیسے تمہاری تخلیق ہوئی، تم ایک جراثیم سے، ایک نطفے سے، ایک جراثیم سے کروڑوں بنے، تمہاری تخلیق ہوئی، تمہیں حیات بخشی گئی، تمہیں وجود عطا کیا گیا۔ تمہاری تخلیق کا دائرہ کار جو ہے نا وہ تقریباً 1 انچ کی نالی سے، یعنی جو مادر رحم کے اندر ہوتی ہے تقریباً 1 انچ کی نالی ہوتی ہے جس سے سفر کر کے وہ جراثیم مادر رحم کے اندر پہنچتا ہے، رحم مادر کے اندر پہنچتا ہے۔ فرمایا تمہاری تخلیق کا دائرہ کار صرف 1 انچ پہ محیط ہے، اور تم اس پہ اتنے اترا رہے ہو کہ ہم یہ، ہم وہ، ہم یہ، ہم وہ۔ خدا فرما رہا ہے بتاؤ تمہاری حیثیت آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کہ کیا تمہارا تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان کا تخلیق کرنا مشکل ہے؟ اور پھر آگے رب کائنات نے فرمایا بناہا، اس رب نے اسے بنایا۔ فرمایا بنایا کیسے؟ فرمایا رفع سمکہا، فرمایا اس کی چھت کو بلند کیا، اونچا کیا، فسواہا، فرمایا پھر اس کو سیدھا کیا۔ اب یہ دیکھیں 2 چیزیں رب کائنات نے چیلنج کے طور پہ مشرکین مکہ کو بیان فرمائی۔ پہلا خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی تخلیق مشکل ہے؟ فرمایا آسمان کی تخلیق کے اعتبار سے بہت مشکل ہے،
آسمان تخلیق کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، وہ تو رب ہے، کن کہتا ہے فیکون بن جاتا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ اب کفار اور مشرکین مکہ کو رب کائنات پیغام دے رہا ہے، فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کہ تم تخلیق کے اعتبار سے مشکل ہو یا آسمان کو تخلیق کے اعتبار سے مشکل پیدا کیا؟ فرمایا بنا بڑا مشکل ہے تمہاری نظر کے سامنے، فرمایا پھر بھی میں نے اسے بنایا۔ اور بنایا کیسے؟ اب یہ ذرا بنانے کی کیفیت دیکھیں جو یہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ بنا ہاں میں نے اسے بنایا۔ بنایا کیسے؟ فرمایا بنانے کے بعد رفع سم کہا، میں نے اس کی چھت کو بلند کیا۔ فرمایا اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ تم اپنے جسمانی جسم کے ساتھ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اس کو پیدا کیا، اس کو بلند کیا، اس کی چھت کو بلند کیا، لاکھوں کروڑوں ستارے کے کشائیں میں نے اس کے اندر، اربوں خربوں کے کشائیں اس کے اندر رکھ دی۔ تمہاری زمین سے بڑے بڑے ستارے سیارے میں نے اس آسمان کے دامن میں رکھ دیے، کئی زمینیں اس کے دامن میں رکھ دیں، کئی سورج اس کے دامن میں رکھ دیے، کئی چاند اس کے دامن میں رکھ دیے، کئی کہکشاؤں کے نظام اس کے دامن میں رکھ دیے، کئی ستارے کئی سیارے اس کے دامن میں رکھ دیے۔ فرمایا جس زمین کے حصے کے اوپر بیٹھ کے تم میری قدرت کو چیلنج کر رہے ہو۔ اب یہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، رب کائنات نے جو چیلنج کیا نا وہ چیلنج کوئی معمولی نہیں تھا۔ فرمایا جس زمین کے اوپر بیٹھ کے، زمین کے ایک چھوٹے سے خطے کے اوپر بیٹھ کے تم میری قدرت کو چیلنج کر رہے ہو، یاد رکھو یہ زمین بھی اسی آسمان کے زیر سایہ ہے، اور ایسی ہزاروں زمینیں میں نے اس آسمان کے نیچے رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں ستارے ہزاروں سیارے اس آسمان کے نیچے ہیں، ہزاروں سورج ہزاروں چاند اس آسمان کے نیچے ہیں۔ فرمایا صرف یہ نہیں، رفع سم کا، میں نے اس کی چھت کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ تمہاری نگاہ سفر کرتے کرتے آسمان تک پہنچتی ہے، تمہارے وجود کا پہنچنا بھی میرے آسمان کی طرف ناممکن ہے، تمہارے وجود کا پہنچنا بھی میرے آسمان کی طرف ناممکن ہے۔ فرمایا یہ جو تم چھوٹی سے ستارے آسمانوں پہ دیکھ رہے ہو، یہ ستارے تمہاری زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، ہزاروں گنا بڑے ہیں، ایک ایک ستارہ جو ہے وہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، اور ستارے سورج سے بڑے، یعنی عجیب نظام فلکی ہے۔ چونکہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے کسی جمعہ کے اوپر جس وقت اگلی آیات کے اندر نظام فلکی کے اوپر مکمل بحث آ رہی ہے تو ہم اس کی تخلیق پہ، اس تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ یہ زمین آسمان نظام فلکی رب کائنات نے کیسے پیدا کیا، ان کے فاصلے کتنے ہیں، ان کی مسافتیں کتنی ہیں، کتنا سفر ہے، کتنا معاملات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے، رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء، کہ تمہاری تخلیق مشکل تھی یا آسمان کی تخلیق مشکل تھی؟ فرمایا بناہا، میں نے اس کو بنایا، بنانے کے بعد کیا کیا؟ رفع سم کا، میں نے اس کی چھت کو بلند کیا، اس کے نیچے پورا نظام فلکی لایا، پورا نظام شمسی لایا، اور پھر خدائی وحدہ لا شریک نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا فسواہا، اس کی چھت کو میں نے برابر کر دیا۔ فرمایا پورے آسمان پہ نظر ڈالو گے تمہیں آسمان میں کوئی سلوٹ نظر نہیں آئے گی، کہیں سے آسمان اوپر نیچے نظر نہیں آئے گا، کہیں سے ابھرا ہوا کہیں سے اندر کی طرف نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا فسواہا، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک میں نے آسمان کو برابر کر دیا۔ فسواہا، فرمایا اس کو بچھا دیا، اس کو برابر کر دیا۔ فرمایا یہ بھی میری قدرت کاملہ کا شاہکار ہے۔ تم ایک کپڑا زمین پہ بچھاتے ہو، اس کپڑے کی سلوٹیں نکالنے کے لیے کبھی دائیں سے کھینچتے ہو، کبھی بائیں سے کھینچتے ہو، کبھی اس کی سلوٹیں نکالتے ہو، ہاتھ پھیرتے ہو، تمہارے ایک بچھائے ہوئے کپڑے سے سلوٹیں ختم نہیں ہوتی، اور تم
اور تم چیلنج کرتے ہو میری قدرت کاملہ کو، ذرا آ کے دیکھو میری قدرت کاملہ کا شاہکار دیکھو۔ فرمایا وہ آسمان تمہاری نگاہ کی مار ختم ہو جاتی ہے، میرے آسمان کی مسافت ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہاری نظر کی حد رک سکتی ہے، میرے آسمان کی حد نہیں رک سکتی۔ فرمایا ایک مقام پہ جا کے جہاں پہ زمین اور آسمان افق کے مقام پہ نظر دھوکا کھا جاتی ہے، آسمان کی نظر رک جاتی ہے، سفر آسمان باقی رہتا ہے، تمہاری نظر زمین تک محدود ہے، میرا آسمان کو میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جہاں تک چاہیا اس کو محدود رکھا ہے۔ اب ذرا توجہ طلب بات، بڑی پیاری بات سمجھنے والی۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ فرمایا میں نے صرف رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا، اس کی پہلی کیفیت بتائی، فرمایا اس کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج تک میرے کرم کے بغیر میرے آسمان پہ کوئی پہنچ نہیں سکا، اور اپنے کرم سے میں نے اپنے محبوب کو بنایا، بلایا آسمان پہ، جناب عیسیٰ کو بلایا۔ فرمایا یہ میرا کرم تھا، جس کو کرم سے چاہوں میں آسمان پہ بلا لوں، میرے کرم اور حکم کے بغیر کوئی آسمان پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اتنی مسافت ہے، اتنی قوت ہے، جسمانی حیت کے ساتھ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا صرف یہ نہیں، اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم ایک کپڑا بچھائیں نا تو ہم اس کپڑے کی سلوٹیں ختم نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد کی صفیں بچھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں بھی سلوٹیں پڑی ہوں گی، حالانکہ بار بار کوشش کرتے ہیں سلوٹ نکالیں، لیکن رب کائنات نے بہت بڑا چیلنج کیا۔ فرمایا تمہارا، مجھے چیلنج کرتے ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ خدا فرما رہا ہے اسی زندہ کروں گا جس طرح تمہیں پہلے بنایا۔ فرمایا فسواہا، میں نے آسمان کو سیدھا کیا، اور اتنا سیدھا کیا کہ اس میں سلوٹ کوئی نہیں رہنے دی، تمہاری نظر کی حد ختم ہو جائے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری نظر کی مار بڑے دور تک ہے، لیکن جہاں پہ جسے افق کہا جاتا ہے وہاں پہ جا کے ہماری نظر رک جاتی ہے، جہاں پہ ہمیں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے، نظر کی مار ختم، اس سے آگے نظر نہیں جا سکتی۔ ہم اپنی زمین کے دائرہ کار کے اندر بھی مکمل نہیں دیکھ سکتے، تو ہماری جیسی کروڑوں اربوں خربوں زمینیں اس آسمان کے نیچے موجود ہیں۔ فرمایا اتنا بڑا آسمان جو میں نے بنایا، فرمایا پورے آسمان کے اندر سلوٹ کوئی نہیں ہے، برابر ہے۔ فسوا، میں نے اس کو سیدھا کیا، ایک جہاں تک نظر جائے گی میرا آسمان سیدھا نظر آئے گا، سلوٹ کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور آگے رب کائنات نے پھر اس کی ایک اور صفت بنائی، فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُخَاهَا، فرمایا میں نے اس آسمان کی رات کو سیاہ کر دیا اور دن کو روشن کر دیا۔ اغتش لیلہا، فرمایا اس کی رات کو میں نے سیاہ کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَخْرَجَ دُخَاهَا، اور ظاہر کیا اس کے دن کو روشن کر دیا۔ فرمایا یہ بھی میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ کوشش کرو کہ رات ہو رہی ہو تم اسے دن میں تبدیل کر کے بتاؤ، پھر میری قدرت کاملہ کو چیلنج کرنا۔ دن ہو رہا ہو اسے رات میں تبدیل کر کے بتاؤ، پھر میری قدرت کاملہ کو چیلنج کرنا کہ ہمیں پیدا کیسے کرے گا۔ خدائی وحدہ لا شریک اب اپنی قدرت کاملہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے یہ میری قدرتیں، قوتیں، طاقتیں ہیں کہ میں نے آسمان کو بنایا، بلند کیا، پھر اس کو سیدھا کیا، پھر اس کی رات کو تاریک کر دیا، اس کے دن کو روشن کر دیا۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک میں بھی تبدیلی کر کے بتاؤ، پھر میری قدرت کو چیلنج کرنا۔ اب ہے کوئی رب کائنات کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی کر سکے، آسمان کو نیچے لا سکے، رات کو دن میں بدل دے، دن کو رات میں بدل دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب میری قوتیں، میری طاقتیں ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے آگے پھر فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، فرمایا اس کے بعد میں نے زمین کو بچھایا۔ آسمان کو یہ قوتیں، طاقتیں دینے کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد میں نے زمین کو بچھا دیا۔ فرمایا اب تم میں سے کوئی ہے طاقتور جو زمین کو دوبارہ لپیٹ کے بتائے تو پھر میری قوت کو چیلنج کرے، پھر چیلنج کرے، مجھے کہے کہ رب کیسے پیدا کرے گا، ہمیں مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں گودا بن جائیں گی۔ اب یہ قوتیں، طاقتیں خدائی وحدہ لا شریک مشرکین مکہ کو بتا رہا، اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔
یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ میری قوتوں کو چیلنج نہ کرو، میری طاقتوں کو چیلنج نہ کرو، میری قدرت کو چیلنج نہ کرو۔ فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، فرمایا پھر میں نے زمین کو بچھا دیا۔ اب جو اوصاف رب کائنات نے آسمان کے بیان فرمائے نا، اب زمین کے اوصاف رب کائنات بتا رہا ہے۔ فرمایا آسمان کو تو بنایا، اس کو بلند بھی کیا، سیدھا بھی کیا، دن کو روشن کیا، رات کو تاریک کیا۔ فرمایا یہ آسمان کی قوتیں، کوئی ایک بھی ان قوتوں کو تبدیل کر کے بتائے پھر میری قدرت کاملہ کو چیلنج کرے۔ اور اس کے بعد خدا فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ میں نے زمین کو بچھا دیا۔ اب زمین کو بچھانے کے بعد رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہاں اب زمین کو بچھانے کے بعد میں نے اس زمین کے ساتھ کیا کی۔ فرمایا اخرج منہا ماءہا، فرمایا جو زمین کے اندر پانی تھا نا، میں نے اپنی قوت سے زمین کے اندر سے پانی نکالا۔ فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، فرمایا اس زمین سے پانی بھی نکالا اور اس زمین سے چارہ بھی نکالا۔ زمین سے پانی بھی نکالا، زمین سے چارہ بھی نکالا۔ فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو میں نے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ پہاڑوں کو زمین کے اندر میں نے کیا کیا؟ گاڑ دیا۔ اب یہ قوت رب کائنات زمین کے متعلق بتا رہا ہے اور ساتھ کفار کے چیلنج کا جواب بھی دے رہا ہے، جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ خدا فرما رہا ہے میری قوتیں دیکھو اور پھر اپنی ڈیمانڈ اور اپنا اعلان دیکھو۔ فرمایا میں نے زمین کو پیدا کیا، اگر میں اس کو بے آب و گیا بنا دیتا، زمین کے اوپر پانی نہ رکھتا، ہے کسی میں قوت کے زمین میں پانی پیدا کرے؟ فرمایا یہ میری قوت ہے، یہاں سے چاہوں پانی نکال دوں۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں تمہاری مشینیں ناکام ہو جاتی ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کے اندر سے نہیں نکلتا، یہ بھی میری قوت کاملہ ہے، قدرت کاملہ ہے۔ اور کہیں میں چاہوں تو ہاتھ سے کھود کے، تھوڑا سا کھود کے اندر جاتے ہو، نیچے سے پانی نکل آتا ہے، یہ بھی فرمایا میری قدرت کاملہ ہے۔ فرمایا اخرج منہا ماءہا، فرمایا اس زمین سے میں نے اس کا پانی نکالا۔ اب ہے کسی میں قوت کہ جو میری قوت قدرت کاملہ کے بغیر زمین سے پانی نکال کے دکھا دے؟ فرمایا نہیں نکال سکتے۔ فرمایا ومرعاہا، اور اس کے میں نے چارہ سبزہ نکالا۔ فرمایا ہے کسی میں قوت کہ میں جس زمین کو بنجر بنا دوں وہاں پہ گھاس اگا کے دکھا دے؟ میں کسی زمین کو کاش کے قابل نہ رکھوں، وہاں سے گھاس کا تنکا بھی اگا کے دکھا دے؟ فرمایا یہ میری قوتیں، میری طاقتیں ہیں۔ اب یہ رب کائنات مشرکین مکہ کو چیلنج فرما رہا ہے۔ فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑ کو میں نے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ فرمایا ہے کسی میں قوت کے گاڑے ہوئے پہاڑ کو زمین سے نکال کے دکھائے؟ کسی میں قوت نہیں ہے۔ یہ رب کائنات اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ ان تمام قدرتوں کے بعد رب کائنات فرما رہا ہے یہ سب کچھ میں نے کس لیے کیا؟ یہ پورا نظام فلکی، یہ پورا نظام کائنات میں نے کس لیے کیا؟ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، فرمایا تاکہ اس میں زندگی ہو تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ یہ پورا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا، کس لیے؟ متاعا لکم، یہ زمین سے جو چارہ اگایا، پانی نکالا، پہاڑ گاڑے، فرمایا متاعا لکم، تمہاری زندگی کے لیے، تاکہ حیات ہو تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے انعام ہو، حیات ہو اس کے اندر۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو چیز میں بیان کر رہا تھا، اب چونکہ ہم اس سورت کے اختتام کی طرف آخری آیات ہیں، رب کائنات پوری سورہ مقدسہ کے اندر جتنے عنوانات بیان کیے ہیں ان عنوانات کو نچوڑ رب کائنات بیان فرما رہا ہے، اور پوری کائنات کی انسانیت کو دعوت فکر رب کائنات عطا فرما رہا ہے کہ اے میری ذات کو چیلنج کرنے والو تم بھی سن لو، میری ذات کو ماننے والو تم بھی سن لو، جو مانتے ہیں وہ بھی سن لو، جو نہیں مانتے وہ بھی سن لو۔ جو نہیں مانتے ان کے سامنے میں نے حیات کا سارا نقشہ رکھ دیا کہ میری ذات کو مانے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں۔ نہیں مانو گے تو قبر میں حساب دینا پڑے گا، اور مانو گے تو ماننے کا حق ہے تمہارا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اپنی مخلوق ہونے کے تصدق سے۔
میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں حیات بخشی۔ اب اس حیات کی نشو و نما ضروری تھی، اس حیات کا بڑھنا ضروری تھا، اس زندگی کا چلنا ضروری تھا، اس زندگی کا آگے بڑھنا ضروری تھا۔ فرمایا اس زندگی کے بڑھاوے کے لیے میں نے زمین کی تہوں سے تمہیں پانی عطا کیا، زمین کی سپاٹ سطح سے تمہیں رزق عطا کیا۔ فرمایا ان سے تمہارے جانوروں کو بھی حیات بخشی ہے، تمہاری زندگیوں کو بھی حیات بخشی ہے، تم دونوں کو حیات بخشی ہے، اور اس زمین سے بخشی ہے کہ جس کے اندر میں نے اپنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ دوستو اب یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے۔ اب یہ رب کائنات ساری چیزیں جو تقریباً ہم پچھلے 5 جمعہ سے یہ بیان چل رہا ہے ان آیات مقدسہ کا، سورۃ نازعات کا، قیامت کے منظروں کا تمام بیان چلنے کے بعد نا رب کائنات اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے بعد، اپنی قوت بیان کرنے کے بعد، اب رب کائنات ہمیں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس پورے جو ماحول جو رب کائنات نے پورا سبق ایک درس ہمیں سورۃ نازعات کے اندر بیان کیا نا، اب اس کا اختتامی مرحلہ آ گیا۔ خدا فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد، یہ نظام فلکی بننے کے بعد، یہ سورج چاند ستارے بننے کے بعد، یہ زمین بننے کے بعد، چارہ پانی گھاس آگ ہر چیز، یہ جو نظام فلکی پوری نظام کائنات ہے، فرمایا یہ بننے کے بعد ایک وقت آئے گا جب اس سب کو میں مٹا دوں گا، اس سب کو میں مٹا دوں گا۔ سورج سوا نیزے پہ، چاند ستارے، زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ خدا فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور فرمایا کہ اور پھر فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فرمایا جس وقت تمہارے پاس آ جائے گی سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی آفت، فرمایا تمہارے پاس پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، وہ آفت کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا حشر کا دن ہوگا، میرا حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ فرمایا اس دن ہوگی کیا کیفیت؟ فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، فرمایا اب انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کا کیا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، پوری زندگی کا کیا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، فرمایا سب کچھ ہر ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی، جو کچھ اس نے زندگی میں کیا، جتنی نیکیاں کی وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ آج تو ہماری کیفیت بڑی عجیب ہے نا، ہم گناہ کرتے اگلے دن کوئی پوچھے نا یار تم نے کل، اور یار مجھے نہیں یاد ہے، میں ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتا۔ ہم بڑی آسانی سے بھول بھی جاتے ہیں اور بھلا بھی دیتے ہیں۔ کسی پہ ظلم کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، بھائی کا مال کھانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، بھائی کی روٹی رزق کھانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، اس کے مال کو ختم کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری کیفیات کیا ہے کہ ظلم کا بازار گرم کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری کیفیات کیا ہے کہ مال لوگوں کا کھانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے یہاں پہ تو بلا دو گے یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب میرے سامنے کھڑے ہوگے زندگی کی پوری فلم تمہاری نظروں کے سامنے دوڑ جائے گی، جس سے ظلم کیا ہوگا ہر بھولا ہوا گناہ تمہیں یاد آ جائے گا، ہر بھولا ہوا جرم تمہیں یاد آ جائے گا، ہر کیا ہوا جتنا بھی سیاکاریاں ہیں تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں گی۔ فرمایا صرف یہ نہیں، فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، فرمایا جس وقت گناہ سامنے آئیں گے تو وہ جہنم جس سے میرا محبوب ڈرایا کرتا تھا، جس سے میرا محبوب باتیں کر کے بتایا کرتا تھا، فرمایا اس جہنم کو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، فرمایا دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ دوستو بات بڑی توجہ طلب ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے نا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب قیامت آئے گی یوم یتذکر الانسان ما سعی، جتنے بھی جرم کیے ہوں گے نا زندگی میں، آج تو ہم بڑے بڑے اللہ معاف کرے گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ نہ مٹتے ہیں نہ بھلائے جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے کیے ہوئے ظلم ہیں نا، جتنے بھی کیے ہوئے ظلم ہیں، نہ مٹیں گے نہ بھلائے جائیں گے۔ جب وقت آئے گا نا ایک ایک جرم آنکھوں کے سامنے آئے گا، ایک ایک بات آنکھوں کے سامنے آئے گی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ دوستو
میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جب بھی ذکر کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، بھائی کے ساتھ کیا کیا. چونکہ ہم لوگ عبادات میں تو پھر بھی خیال رکھ لیتے، حقوق العباد میں ہم خیال نہیں رکھتے. نماز کا ہم پھر بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن نماز کو آتے ہوئے راستے میں دکان کے اوپر جو ہم وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ سلوک کر کے آتے ہیں نا، وہ ہم بھلا دیتے ہیں. ہم نماز روزے کی پابندی تو کر دیتے ہیں، لیکن اس روزے کے اندر افطاری کے وقت جو ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے نا، ہم نے کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ وہ کھانا اپنے بھائی پہ ظلم کر کے کیسے لائیں. یہ دیکھیں، یہ حیات ہے، یہ زندگی، ہمیں ہمیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم نے کر رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے کر اپنے رب کو جواب دینا ہے. ہمیں یہ زندگی ایسی آوارہ گھومنے کے لیے نہیں ملی کہ ہاں بھائی جاؤ مرضی سے گھومو پھرو کھاؤ مر کے آ جاؤ. نہیں نہیں دوستو، ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ تمہاری کی ہوئی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ تمہارے سامنے لائی جائے گی. دوستو بڑی عجیب کیفیت ہے، سمجھنے والی چیز ہے. ہمیں حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں ہوتا. ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں نا تو جو تولنے والا کنڈا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح ہم نے جناب اس کو تبدیل کرنا ہے، کس طرح چٹاکی پاؤ کے وزن کو ہم نے کم کرنا ہے، کس طرح ہم نے دکان کے کانٹے کو، دکان کے تول کے پتھر کو تبدیل کرنا ہے. دوستو آج تو یہاں پہ نہ گاہک کو پتہ چلے گا نہ کسی کو پتہ چلے گا، لیکن نامہ اعمال میں لکھا ہوا ضرور ہوگا. آج ہم بڑی آسانی سے اپنے غریب بھتیجوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کمزور رشتہ داروں کا مال کھا کے ہڑپ کر کے کہتے ہو اس کچھ کرنا ہو یا تو کر لے. اور بھائی کچھ نہیں کر سکتا. کر خدا کی جب بارگاہ میں جب گلے پہ ہاتھ رکھے گا نا، تب کہنا کہ اب کچھ کرنا ہے تو کر لے. آج تو وہ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. آج تو ہم بڑی بدماشی کے ساتھ کسی غریب کا مال کھا کے کہتے ہیں تیرے کو ہمت ہے تو کاٹ لے. خدا کی قسم یہی جملے بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم کہا جاتا ہے کہ ہمت ہے تو نکال لے، ہمت ہے تو کر لے، ہمت ہے تو کر لے. ارے آج تیری حکمرانی کا دن ہے. خدا کی قسم کل انصاف کا دن جب آئے گا خدا اسے حکمرانی عطا کرے گا. تیری حکمرانی کی قوت تو تیری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس کو خدا جو اس وقت حشر میں حکمرانی دے گا نا، تجھے پتہ چلے گا کہ آج خدا نے اسے کیا حکمرانی دی ہے. دوستو اس ظلم سے باز آ جائیں. میں خدا را پھر کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنے دائرہ کار میں تبدیلیاں لائیں. ہم نے کل اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہم آج بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کے اعمال کو یہ کہہ کے پس پشت ڈال دیتے دیکھا جائے گا. خدا کہہ رہا ہے جب دیکھنے والے دن آؤ گے نا میرے سامنے، پھر میں دکھاؤں گا. جب دیکھنے والے دن میرے سامنے آؤ گے نا، فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی. ہاں پھر جتنا جتنا کیا ہوگا ایک ایک چیز کو نظر کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا. ایک ایک بھولا ہوا گناہ تو میں یاد آئے گا. آج تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو دیکھا جائے گا. جب دیکھنے کا وقت آئے گا پھر سمجھ میں آئے گی کہ کیسے دیکھتے ہیں. دوستو میں یہی چیز بار بار ہر جمعے یہ قرآن کے ساتھ جوڑنے کا مقصد بھی یہی ہے. چونکہ موضوعات تو آپ کو بھی پتہ ہے بے شمار، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ ترجمۃ القرآن کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے. یہ جمعہ ہم نے قصے کہانیاں سننے کے لیے رب کائنات نے نہیں عطا کیا. اس جمعہ کو خدائے وحدہ لا شریک کے محبوب اپنے منبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. انہیں رب رسول کے دین کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، اپنے شریعت کے احکام بتایا کرتے تھے، شریعت مطہرہ کے ساتھ جوڑا کرتے تھے. دوستو مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ کل جس وقت بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا تو شرمندہ نہ ہوں. دوستو یہ قرآن ہے محبوب کے قلب انور پہ اترنے والا قرآن ہے. اس قرآن سے جڑو، اس قرآن سے جڑو، اور ایسے جڑو کہ اس کا ایک ایک لفظ تمہاری حیات کا رہنما بھی ہو اور تمہاری حیات کا مرکز و محور بھی ہو. اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر تمہاری حیات کی رہنمائی کھڑی ہو.
ایک ایک لفظ کے اوپر تمہاری حیات کا نقشہ بنا ہوا ہو، تمہاری حیات کے چلنے کے طریقے ہوں، پھر زندگی وہ ہوگی کہ جو زندگی خدا انعام والی تمہیں عطا فرمائے گا، جو زندگی خدا برکتوں والی تمہیں عطائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کی کیفیات بڑی تبدیل کرنی ہے۔ ہم آج ظلم و ستم کے بازاروں کو گرم کر کے بھی اس رب سے نہیں ڈرتے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھنے میں آپ کے لیے بھی مشکل ہوں، میرے لیے بھی مشکل ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہم اتنی پسماندگیوں میں چلے گئے نا کہ ہم حق بات کو سمجھنے میں بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، ہم حق بات کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں آئی یار کیا ہر جمعے ڈرانے پہ لگ جاتے ہیں، کیا ہر جمعے یہ اعمال کی یہ صورتحال کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہر ہفتے اگر اکبر الآبادی نے کہا نا جو پتھر پہ پانی پڑے متصر بلا شبہ گس جائے گی پتھر میں سل، یہ بار بار ہمارا قطرہ قطرہ ٹک ٹک کرنا، مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس دل میں یہ کھری بات اترے گی، جب دل پہ اثر کرے گی یہ کیفیت، جب روحوں کی روشنی عطا کرے گا یہ قرآن کے الفاظ، جب روحوں کو پاکیزگی عطا کرے گا یہ قرآن کے الفاظ، اور ہم قرآن سے جڑتے چلے جائیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو قرآن کے پیغام کو سنتے چلے جائیں، قرآن کے پیغام کو پڑھتے چلے جائیں۔ خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قرآن کا پیغام جس وقت ہماری روح کو تازگی بخشے گا، ہماری روح کو بالیدگی بخشے گا، ہماری روح کو خوشبو بخشے گا، پھر کیفیت یہ ہوگی کہ قرآن زباں پہ جارو ہوگا، آنکھوں سے آنسوؤں کی، اور یہ کیفیات تب آتی ہیں جب دل سے قرآن سے جڑا جائے۔ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے جد اعلیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا نا حضور یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ توقیر خدا نے کیسے عطا کی؟ یہ خدا نے مرتبہ اور مقام کیسے عطا کیا کہ راتوں کی تنہائی میں نماز عبادت، پوری زندگی سجدہ تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی، راتوں کو عبادت، رب کا قرب ایسا کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہت خدا نے دے دی، اتنی قوتوں کا مالک خدا نے بنا دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتے تو خدا سونا بنا دیتا ہے، آنے والے زائرین اپنے گھر سے چلتا ہے، مراد یہاں پہ زبان سے جاری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ کرامتیں، یہ عزت، یہ توقیر خدا نے کہاں سے دی؟ تو میرے جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا برخودار مجھے خدا نے سب کچھ اس قرآن سے عطا فرمایا ہے، مجھے خدا نے سب کچھ اس قرآن سے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھو نہیں، قرآن کی تفسیر کا عملی نمونہ بن جاؤ، تمہارا چلنا بھی قرآن کی تفسیر کے مطابق ہو، اٹھنا بھی قرآن کی تفسیر کے مطابق ہو، اور میں تو انہی کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ پیغام محبت دے رہا ہوں کہ آؤ اس قرآن کے ساتھ جڑو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے ساتھ زندگی وابستہ کرو، اس قرآن کی آیاتوں کے مطابق حیات کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اس قرآن کے مطابق حیات کو چلاؤ۔ خدا کی قسم پھر خدا مقام وہ عطا کرے گا، یہ حیات اس قرآن کو دے دو، وہ حیات خدا تمہیں اپنے کرم اور فضل والی عطا فرما دے گا، اپنی بخششوں والی، اپنے احسانوں والی عطا۔ یہ حیات ہے کتنی سی، یقین کریں اس زندگی کو، ہم نے جس زندگی کو بڑا بنا رکھا ہے کتنی سی ہے، 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، اس 70 سال کی عمر میں تو ہم تقریباً 30 سال سو کے گزار دیتے ہیں، 30 سال 25 سال، اگر 70 سال عمر ہے نا تو 25 سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ سمجھو اس زندگی کی حقیقت کو کہ 25 سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ بقایا جناب زندگی جو بچی اس کے اندر بچپن کے 15-16 سال نکالیں، بچپن کے 15-16 سال نکالیں جب زندگی کا فکر نہیں، فاقہ نہیں، بس صرف کھانا ہی کھانا ہے۔ ورکنگ ڈے ہماری لائف کے اندر کل بل 10 سے 15 سال آتے ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ داری والے دن ہوتے ہیں نا وہ 15 سے 20 سال ہوتے ہیں۔ ان 15 سے 20 سال کو گزارنے کے لیے ہم آنے والے کروڑوں سال کی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یار دوستو سوچو، یہ 15-20 سال رب کی رضا میں گزار دو، وہ زندگی جو ہمیشہ والی ہے، خدا وہ تمہیں کیسی محبتوں والی، کرم اور فضل والی عطا فرمائے۔
تو دوستو اس قرآن سے جڑو، یہ زندگی کا اسلوب بھی بتائے گا، زندگی کا طریقہ بھی بتائے گا۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن احباب نے سنتیں ادا کرنی ہے وہ سنتیں ادا فرما لیں۔